منی جو کہ پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ بہت ہی طویل بحث فقہ کی کتابوں میں، اور فقہا کی ایک جماعت نے کہا کہ ناپاک ہے منی، ایک نے کہا کہ نہیں ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ پاک ہے، یہی جمہور اہل علم کا قول ہے۔ جمہور اہل علم کا مطلب یہ ہے کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگ جایا کرتی تھی، اور میں اس کو کھرچ دیا کرتی تھی، اور آپ اس کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو اگر یہ چیز ناپاک ہوتی تو ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کھرچنا صرف کافی نہیں ہوتا، گرچہ بعض روایت کے اندر کہ کبھی کبھی وہ دھل بھی دیا کرتی تھی، لیکن دھلنے کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، لہذا استحباباً اسے دھلا کرتی تھی۔ ایسے فقہا نے جواب بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے آدم یعنی بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ تو فقہا نے جواب دیا ہے کہ انسان کی تکریم ظاہر سی بات ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے جس منی کے ذریعے سے، وہ ناپاک نہیں ہے، اور قرآن میں ماء مہین کہا گیا ہے، تو مہین کا مطلب نجاست نہیں ہے۔ ایسے میڈیکل نے آج کی دنیا کے اندر میڈیکل نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ منی کا جو مخرج ہے، گرچہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ پیشاب کے راستے سے ہی منی نکلتی ہے، لیکن منی اور پیشاب دونوں کا ہماری جسم کے اندر جو جگہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ منی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، ایک ریڑھ کی ہڈی سے یا عورت کے پستان سے، سینے سے وہ چیز نکلتی ہے، لیکن پیشاب ظاہر سی بات ہے وہ پیٹ کے اندر جو غدود ہے وہاں سے نکلتے ہیں، اور مکمل طور سے نجس ہے۔ اور سائنس نے بتلایا ہے کہ پیشاب کا آخری سرے میں جا کر کے دونوں کا مخرج ایک ہوتا ہے، ورنہ جب وہ بدن سے نکلتے ہیں تو دونوں الگ الگ راستے پہ ہوتے ہیں، لہذا منی جو ہے یہ حقیقت میں ناپاک نہیں۔ اس چیز کو میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے، لیکن جو احادیث ہیں وہ اس کے پاکی پر دلالت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جہالت میں کہتے ہیں کہ اگر پاک ہے تو اس کو کھاؤ، ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ایسا نہیں کہ جو چیزیں پاک ہے وہ کھانے والی چیزیں ہیں۔ پاک چیزوں میں تو مٹی بھی ہے، پاک چیزوں میں ظاہر سی بات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ پسینہ ہے، پاک ہے، انسان کا ناک سے جوڑی نکلتی ہے وہ پاک ہے، لعاب انسان کا پاک ہے۔ تو بھی نہیں کہ آدمی ایک دوسرے کے لعاب، ایک دوسرے کے پسینے جو ہے چاٹنا اور پینا شروع کر دے، یا اسی طریقے سے۔ اور میں نے دلیل ہے کہ ایک قاعدہ ہی انہوں نے بتلا دیا ہے کہ کسی چیز کے حرام اور نجس میں دونوں کے اندر لازم و ملزوم ہے کہ کوئی چیز اگر ناپاک ہے تو حرام بھی ہو، یہ بھی قاعدہ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے حرام ہے مثال کے طور پر، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس میں سے ریشم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ منی جو ہے وہ پاک ہے، اس کے خرچنے سے بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، چاہے کپڑا ہو یا اسی طریقے سے چادر ہو یا جہاں بھی لگی ہو، لیکن اگر دھل دیتا ہے تو آدمی افضل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بغیر دھلے ہوئے اس میں نماز پڑھتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس چیز کے دھلنے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے، کیا وہ سب کے سب ناپاک ہوتے ہیں؟ تو اور میں نے کہا اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ دھلنے کا جو حکم ہے وہ ناپاکی کی کیفیت کی وجہ سے ہے، وہ ناپاک حقیقت میں نہیں ہے۔ جیسے وضو میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو وارجلکم اگر آپ کرتے ہیں ہاتھوں پر، چہرے پر، تو زبر کے ساتھ۔ تو یہاں دھلنے کا حکم ہے، کیا چہرہ ناپاک ہے یا ہاتھ ناپاک ہے یا پیر ناپاک ہے؟ نہیں، یہاں کیفیت چونکہ ایسی تعریف ہوئی تھی جس میں ہمیں طہارت کی ضرورت تھی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نجس ہوتی ہیں، ناپاک ہوتی ہیں، اور وہاں شارع ہمیں دھلنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہر دھلنے والی جو چیز ہے، جو حکم ہے، ایسا نہیں کوئی چیز نجس ہی ہے، کبھی حکم کو ختم کرنے کے لیے، ناپاکی کے حکم کو دور کرنے کے لیے یہ ہمیں کہا جاتا ہے۔